تو خیال ہوا کہ اسی کو پڑھ دوں، اسی کی تھوڑی سی تشریح کر دوں. ہضموں کا تو اصل ماخذ کتاب و سنت ہی ہے. اس کے متعلق جتنا بیان ہو، جتنی اس کی تشریح ہو، بہت سعادت کی بات ہے. جسے یہ حدیث ذہن میں آئی، ایک صحابی کہتے ہیں ربی بن سبی یا سبی ابن ربی، ذرا سمجھے کیا ہے. فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ صحابہ کو بھی طلب تھی نجات کی، فکر تھی نجات کی، غور و فکر کرتے رہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتا نجات نہ ملے. منافقین کو کہاں نجات ملی؟ مسجد نبوی میں رہتے تھے، مجلس میں شریک رہتے تھے، لیکن انہی کے متعلق قرآن کہتا ہے پھر درکل اسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے. مسجد میں بھی رہتے تھے، مجلس میں بھی رہتے تھے، مشیر کار بھی تھے، مگر دل کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کیا، نجات حاصل کرنے کی کوشش نہیں. سمجھتے تھے کہ یہی سب ہے، اس کو گزارنا ہے، کام بن جائے گا. وہاں نہیں بنے گا. جو صاحب مخلص تھے باوجود کہ حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہتے تھے، لیکن ہمیشہ ڈرتے بھی رہتے تھے. معلوم نہیں وہاں کیا معاملہ ہو. چنانچہ یہ حدیث میں فضائل ہے. فرمایا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ وہاں کیا تھا اس کا تجویز کرنے میں دیر نہیں لگتی تھی. فرمایا کوئی تو من نجات وقال عملی کلے کے لسانک، اپنے زبان پر قابو رکھو. کتنی بڑی بات. معلوم ہوا کہ نجات کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ زبان کو قابو میں رکھو، لا یعنی باتوں سے بچو. کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کیا زبان کے بھی کچھ گناہ ہے؟ فرمایا یہ تو دراتی کی طرح ہے، گناہوں کے ڈھیر کر دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلح تھے، مربی تھے. اس بنا پر جو بات نافع ہوتی تھی صاف صاف کہتے ہی رہتے تھے. یعنی کہ ہماری کتنی حدیثیں ابھی بتلاؤ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کو فرمایا. یہ تو بہت عملی کا لے کے لسان ہے، اپنے زبان کو قابو میں رکھو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک کوئی بزرگ کہیں رہتے تھے اور اس کے بغیر ہی میں کوئی ایک محدث میں رہتے تھے، آیا بڑی کتابوں میں. تو ان بزرگ سے انہوں نے کہا کہ آپ کبھی ان محدث کے مجلس میں گئے ہیں؟ کہا ہاں ایک مرتبہ گیا ہوں. وہاں میں نے ایک حدیث سنی من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، لا یعنی باتوں کو. اس حدیث پر اب تک عمل نہیں ہو سکا، اس وجہ سے ان کے مریض میں نہیں گیا. من حسن اسلام المرء، میں نے خود دیکھا ہے ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ لا یعنی باتیں نہیں کرتے تھے. اس کی مثال کیا دیا ہے کہ اگر تم کسی کے در پر گئے، ایک تو یہی کہ دروازے پر نہ کھڑے ہو، سب جانتے ہیں. اگر تم نے پوچھا کہ فلاں آدمی ہیں تو اس نے کہہ دیا بیوی نے کہ نہیں ہے، تو اب اس کے بعد یہ نہ سوال کرو کہ کہاں گئے ہیں، یہ لا یعنی ہو جائے گی. کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی مسئلہ تو نہ بدلا، اسی ذیک میں تم نے ڈالا.
اب واقعی ہوتا ہے، سیکھ میں ڈال دو گے. جب پوچھو گے کہاں گئے ہیں، ہو سکتا ہے بتلانا مناسب نہ ہو، بس جب معلوم ہوا کہ نہیں ہے بس واپس. میں نے دیکھا در المندود وغیرہ میں یہ جب وہ کتاب چرائی جاتی تھی تھارے کو غالباً اس میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو لسان کی توفیق. حضرت ماتھانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی ریل گاڑی کھڑی رہتی تھی کہیں تو اس کی کھڑکی کی طرح نہیں بیٹھتے تھے، ادھر ادھر فرماتے تھے ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کوئی گاڑی جائے اب میری نظر پڑ جائے کسی عورت پر، اس سے بچتے تھے. ادھر دیکھتے ہی نہیں تھے، اگر ادھر بھی گاڑی کھڑی ہے ادھر بھی، یہ سب لکھا ہوا ہمارا. خالی حضرت تھانوی کے ملفوظات وہی ہیں، یہ ڈانٹا یہ پھٹکارا یہ بھگا وہی یہی بیان کرتے ہیں لوگ. اور یہ حفظ لسان، حفظ عین، کانوں کو بھی بچاؤ. غیبت میں کان کو بھی بچایا جاتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک نظر ڈالی اوپر، وہ ایک عورت کو دیکھا، کہا وہ دل میں گڑ گئی. ایک نظر ظاہر ملی، کہا اب تک نکالنا چاہتا ہوں نکل نہیں رہی وہ نظر. حفاظت، چشم بندو، لب بندو، گوش بند، یہ ہم سب کے لیے ہے. مجھے صاحب اخیر تک کے لیے ہے، چاہے کوئی 90 سال کا ہو چاہے 120 سال کا ہو. یہ نہیں کہ نظر کی حفاظت ہو جائے گی آپ 90 سال کے ہو جائے گے 100 سال کی، نہیں. اگر بری عادت ہے تو اس وقت بھی رہے گی، اس وقت بھی رہے گی. وہ جوانی بڑھاپے سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے، وہ تو عادت سے تعلق اس کا ہے. چشم بند ہو، لب بند ہو، گوش بند، گن بینی، نور حق بربند مکھن. جب میں گیا دارالعلوم میں مئو میں تو منشی کا امتحان دینا تھا، تو اس میں ایک شعر تھا، خدا کرے صحیح پڑھ لوں. ندیری گر تما داری مقبول مغاباشی، ندیری گر تما داری مقبول مغاباشی، ولا تحرس ولا تحسد ولا تبخل الگ دنیا. اب الٹ پلٹ گیا تو میں نہیں کہہ سکتا، بہت دن کی بات ہے نا، اس طرح 51 کی بات ہے. ہاں تو نہیں 51 47 کی بات ہے. میڈل پاس میں 47 میں ہوا، تاریخ کی میڈل پاس کرنا بھی ہے. آزادی کے دن میں سرکاری اسکول سے آزاد ہوا. پھر بہت کہا لوگوں نے کہ یہ امتحان میں نکالنا، اب اسے نکل گیا تو اب ادھر نہیں جاؤں گا، اب مجھے دارالعلوم میں رہنا ہے، ادھر نہیں گیا. بہت حضرت تک بات پہنچی. وہ لوگ چاہتے تھے منشی کا امتحان دلانا مجھ سے، کیونکہ منشی کا امتحان دینے کے لیے میڈل اس کو مجھ کو آسان ہے. منشی کا امتحان وہی نصاب عموماً وہی تھے. میں نے کہا میں اب چھوڑ کے آ گیا، اب وہ کتابیں نہیں پڑھوں گا. میرے صاحب نے جو رام کیا تعلیم کا، یہاں تک کہ مدرسے والوں نے بہت زور دیا ہے، کیونکہ کوئی ملتا نہیں تھا اس وقت امتحان دینے کے لیے منشی کا ہے. تو مولوی عبدالحلیم صاحب کو وہاں کے محترم کو سمجھانے کے لیے بھیجا حضرت نے کہ بھائی جب وہ نہیں، حالانکہ شادی نہیں ہوئی تھی ابھی، ہماری شادی حضرت کی رہی لیکن حضرت کو تو مولوی عبدالحلیم کو بھیجا کہ جا کے وہ محترم سے بات، بہت بڑے آدمی وہ بھی تھے، کہ جب وہ تیار نہیں ہیں تو کیوں آپ لوگ اصرار کرتے ہیں. خیر بچ گیا میں. تو اس وقت یہ شعر اس کتاب میں، نظیری گر تماداری، اب الٹ رہا تھا ٹھیک کر لیجیے گا لوگ، نظیری گر تماداری کہ مقبول مغاماشی، ولا تحرس ولا تحسد ولا تبخل الگ دنیا. 3 چیزیں، حرص نہ کرو دنیا پر، حسد نہ کرو اور بخل نہ کرو. دیکھ لیجیے یہ شعر کہاں. بہرحال یہ چیزیں پہلے سے سکھائی سمجھائی جاتی تھی، تب دل کچھ صاف ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد ترقی ہوتی تھی. چاہے وہ تعلیم قرآن دل کی مولویت کی، اس کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے، اور باطن کی تعلیم کے لیے تو ضرورت ہے ہی ہماری. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معمول ہے. یہ اعلیٰ امانت ہے ہمارے. حضرت تھانوی فرماتے تھے
اس سر پر میں تیل رکھتا ہوں تو یہ سمجھ کے رکھتا ہوں کہ یہ سرکاری مشین اللہ نے دیا، اس کی حفاظت ضروری ہے. اب بدلے نیت کتنے مودی نے کیا. اس سر پر تیل رکھواتا ہوں. آپ لوگ کہہ دینا چاہیے کبھی سر مول صاحب اس سر پر سرکاری مشین ہونے کی وجہ سے تیل رکھ رہے ہیں. حضرت تھانوی کا یہ سرکاری مشین ہے. اس وجہ سے آپ ناخن کو تو کاٹ سکتے ہیں، یہ نہیں کاٹ سکتے کیونکہ یہ سرکاری ہے. انہوں نے اجازت دیا ہے کہ ناخن یہ بڑھ جائے تو کاٹ دو، لیکن اس سے زیادہ آپ کہیں کہ یہاں سے ہم کاٹ دیں، بزرگ ہو گئے ہم لوگ زیادہ نہیں، بزرگی نہیں چلے گی، چلے جاؤ جہنم میں جاؤ گا. تم کو موسوں کے بارے میں اتنا ہی کاٹنا ہے، ہاتھوں کو اتنا ہی کاٹنا ہے. عورتوں کو بال کاٹنا نہیں ہے، زیب و زینت کے لیے لانے دیا ہے. یہ تمہارا یہ سب چیزوں کے حدود ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتلایا ہے. داڑھی کو اتنا نہ چھوڑ دو، یہ سب آگے حدود ہے. اس سے زیادہ تجاوز اپنے ظاہری بدن میں بھی تجاوز نہیں کرنا. لن تملکنا منہا شیئا وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَكُنْ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا. اے اللہ، آپ نے ان کا ہم کو مالک نہیں بنایا ہے، امانت کے طور پر دیا ہے. لن تملکنا منہا شیئا، جب یہ کیا تو آپ خود وکالت اس کی ولایت کی حفاظت کیجیے. لیکن کہتا ہے یہ ابدیت بھی ہے، اقرار. آپ نے ہم کو مالک نہیں بنایا، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، آپ ہی اس کی حفاظت کیجیے تو حفاظت رہے گی. یہ ضائع بھی ہو سکتا ہے. لن تملکنا منہا شیئا. ہمارے حضرت فرماتے تھے ہے کوئی صوفی جو اپنے ہاتھ کو بھی اپنا ہاتھ نہ سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت یہ ہے صوفیت. یہاں جیسے کوئی علم کو فنا کیا سمجھتا ہم بہت بڑے ہو گئے، یہاں تو ہاتھ کو بھی فنا کر دیا. اللہ لن تملکنا منہا شیئا، ان ہاتھ اور پیر کو ہم کو مالک نہیں بنایا ہے. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِرَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا. آپ ولی ہو جائیے، آپ اس کی حفاظت کیجیے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے. جیسے میں صاحب ہاتھ ہوں، اردو میں بولتے صاحب ہاتھ ہوں، تو آپ مالک ہاتھ ہیں، آپ مالک ہیں، ہاتھ کے آپ مالک. اب کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک انداز بھی ہے کہ اللہ میں ہی حفاظت کا ذمہ دار اس کا نہیں ہوں، آپ چونکہ صاحب ہاتھ ہے، صاحب نفس ہے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. آگے ہی مات، اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ ولی نفس ہیں. جیسے میرے ذمہ ہے کہ نفس کی حفاظت کرو، آپ کے ذمہ بھی ہے کہ آپ ولی ہیں، مالک آپ حفاظت ہماری کیجیے. کتنا انداز ہے نبی کا عبدیت کے ساتھ. نار یہ معرفت. اللہم آتے، آپ نے کہا قد افلح من زکاہا. ہم نہیں کر سکتے، ہمارے میں قوت نہیں کہ اپنے نفس کی ہم اصلاح کریں. ہماری آپ نے کہہ دیا قد افلح من زکاہا، جو تزکیہ کرے گا وہی فلاح پائے گا. یہ اللہ یہ بات ہے. تو ہم تو عاجز ہیں، ہم نہیں کچھ نہیں کر سکتے. فوراً دعا کیا حضور اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولی. حضرت کے علوم ہے، ماشاء اللہ صاحب کے علوم. لیکن جوڑ کیسا لگایا؟ یہ اللہ آپ نے کہا کہ نفس کا تزکیہ وغیرہ فلاح نہیں پاؤ گے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اگر صاحب نفس ہیں تو آپ بھی ولی نفس ہیں، آپ اس کی حفاظت کر کے ہم کو جنت میں ہو جائیے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. آپ ولی ہیں، مولا ہیں. یہ کہتے تھے اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں، آپ مولائے نفس ہیں. یہ مقام ناز میں یہ عبدیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حفاظت آزاد بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے ہاتھ کی حفاظت معمولی بات ہے. ایک بزرگ تھے، بہت مشہور واقعہ ہے، مطلب ہم نے اقوال صلی میں لکھا ہے. دونوں نے یہ وعدہ کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہمارا ہاتھ کسی غیر کی طرف یا نامناسب سمجھیے، نامناسب نہیں بڑھے گا.
یہ معاہدہ تھا اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے کہا گئے کسی باغ میں تو بھوک لگی تھی یا کیا تھا, کسی انگور کے خوشے ادھر ان کا ہاتھ بڑھ گیا. اتنے میں پولیس آ گئی, فوجی آئے, ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ اور ان کو تلاشی چور ڈاکو کی, ڈاکہ پڑا تھا تو کہا یہی ڈاکو معلوم ہوتا ہے. اب دیکھیے اللہ کی تربیت, یہی ڈاکو معلوم ہوتا ہے. پکڑ لیا, لے گئے ڈاکو کو. جہاں حکم ہوا قاضی کا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو, ہاتھ کاٹ. اب دیکھیے کوئی اس کا, چونکہ اللہ سے معاہدہ تھا ان کا کہ ہمارا ہاتھ کسی نامشہور چیز کی طرف یا نہیں بڑھے گا, ہمارا ہاتھ بڑھا. کیسے ان کو پکڑا ڈاکو کو مرنے اور کہا ہاتھ کاٹ دو, کاٹ دیا. یہ ہوا کہ دوسرا ہاتھ بھی کاٹو, اس نے یہ بھی کیا, کہا نہیں نہ کاٹو, کیونکہ اس ہاتھ نے بغاوت کیا, اس نے نہیں کیا, اس کو بچاؤ. چنانچہ ہاتھ کٹا ہوا رہتا تھا. کسی نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ ہاتھ آپ کا کیوں کاٹا گیا؟ فرمایا کہ یدن جنت فقطع, یہ ایک ہاتھ تھا جس نے جنایت کیا خدا کی, کاٹ دیا گیا. اور پھر قاضی کو حکم کہ اس کے پیر کو بھی کاٹ دو. وہ یہ کہتے تھے ادھر سے آگے نہیں نہ کاٹو, یہ تو بہت بڑا ولی ہے. فلاں ولی تنتینی نام, تنتینی اس شیخ بہت بڑا شیخ, مشاہد لاکھوں اس کے مرید ہیں. بڑھ ڈر گئے, سب گر گئے ان کے بچے کہ حضرت سب سے غلطی ہوئی. تو اس پر انہوں نے کہا یدن جنت فقطع, اس ہاتھ نے جرات کیا اپنے خدا کی, کاٹ دیا گیا. ٹھیک ہے کٹ گیا, پیر نے میں نے جرات نہیں کیا تھا, اس پر پیر محفوظ رکھا اللہ نے. اللہ نے یہ مجھ صاحب سزا ملنے لگے تو کوئی بچ سکتا ہے. یدن جنت فقطع, یہ ایک ہاتھ تھا جس نے جناز کیا اپنے رب کی, کاٹ دیا گیا. اس نے نہیں جناز کیا تھا, اس نے نہیں کیا تھا, بچ گیا. چنانچہ مقام ناز میں تھی, وہ ٹوکری بناتے تھے, معاش کا انتظام ٹوکری بنانا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے مقام ناز کہا کہ اب ہم ٹوکری کسی بنا کٹوا تو دیا ہاتھ, آپ نے ہاتھ تو کٹوا دیا, اب ہم ٹوکری بنانے کی 2 ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے. کہاں مطمئن رہو, ہم جب تم ٹوکری بناؤ گے تو ہاتھ لگا دیں گے. اللہ جو آتا دروازہ ہمیشہ بند کر کے ٹوکری بناتے تھے. ایک دفعہ کوئی آیا, کھٹکھٹایا, بس جلدی میں جا کے کھول دیا دروازہ تو دونوں ہاتھ موجود تھے. اسے کہا لیکن ظاہر نہ کرنا, اب ظاہر ہو گیا. اب اور شہرت ان کے بزرگی کی ہو گئی, جنت. لیکن کہتے رہے اس ہاتھ نے جنایت کیا, بغاوت کیا, کاٹ دیا. آج اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت. بہت بڑے شیخ تھے. یدن جنت, مجھے بہت یاد آتا ہے. یدن جنت فقطع, ایک ہاتھ تھا جسے اللہ اپنے رب کی نافرمانی کیا, کاٹ دیا گیا. اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت میں, آنکھوں کی بھی حفاظت میں, ہاتھ کے غیر کی طرف بڑھنے, ناجائز طرف بڑھنے نہ پائے, آنکھیں حد سے تجاوز نہ کرے پائے, بلکہ دل کو بھی قابو میں رکھو کہ دل میں ناجائز خیالات بھی نہ پیدا ہونے پائے. اللہ جنت فقطع. تو کیا کہا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. املک میں قابو میں رکھو, یہ نہیں کہ جو جی میں آئے کہہ دیا. بڑی تعریف ہم نے صاف بات کر دیا. حضرت شاہ محمد اللہ الہ آبادی کہتے ہیں کہ ہر صحیح بات کہی نہیں جا سکتی. یہ ان کو بہت سناتے تھے,
बमरौली में हजरत गए 4 महीने इसी को बयान करते रह गए, 4 महीना गए इसी को बयान। हर सही बात कहीं नहीं जाती, जैसे गीबत सही बात होती है लेकिन कहीं नहीं जाती। गीबत का मतलब यही है ना कि सही हमारे अंदर वो आयब है, लेकिन जब भी उसको फंसे फूल नहीं बयान कर सकते आप। शाह मोहम्मद मिसाल भी दी है, हमने अखबार में नकल दिया। मेरे को हदा की पूरी तस्वीर इसी को होती थी, जबान की हिफाजत करो, जबान हर सही बात कही। और उसकी मिसाल दिया शेख ने, जैसे गीबत है सही है तो सही बात है कहीं नहीं, इसे जबान की हिफाजत बहुत बड़ी लायानी बातों से हिफाजत, अमली करे के निशानक अपनी जबान की हिफाजत। दूसरी बात क्या है, बल यसा का बैतु, तुम्हारा घर तुम पर वसी होना चाहिए, घर में रहो, फजूल सड़कों पर न बैठो, किनारे पर मना किया उन्होंने। घर में रहोगे जबान की हिफाजत भी रहेगी, बाहर रहोगे कि बस शिकायत में मुब्तला होगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत निजात की नसीहत है। बल यसा का बैतु, तुम्हारा घर तुम पर वसी होना चाहिए। कैसी तालीम नबी की तालीम है। उनके लिए कोई नुस्खा तजवीज़ करने के लिए बहुत ज्यादा गौर फिक्र नहीं, अल्लाह फौरन जारी करता है। ये नुस्खे हैं, निजात के नुस्खे। हम लोग निजात अब दूसरी चीज में ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगा निजात। बल यसा का बैतु, तुम्हारा घर तुम पर वसी होना चाहिए, कितनी उम्दा है। और आगे वाली सुनिए तसव्वुफ और खानका सुनिए, वक्त के अदा खतियती, अपने खतिया पर रोया करो। तीसरी चीज हमारे हज़रत फरमाते थे, उलमा का मजमा था, मुहद्दिसीन का भी मजमा था। ये जिक्र है कि हदीस में कहीं रोने का हुक्म नहीं है। खुद कहा मुझको ये हदीस याद थी, ये हमारे अदब के मैंने नहीं कहा। बड़े मुहद्दिसीन उसमें थे, जैसे मुसाफिर और ऐसे लोग रहे हो, तालीम भी जा रहे हो। ये बात आई कि कहीं रोने का हुक्म हदीस में नहीं है। हजरत फरमाते थे कि मुझे याद थी, मेरी गलती से कहा, मुझे याद था लेकिन हमारे अदब के मैंने नहीं कहा। हमने उसे कहा तुम्हारे अदब के मैंने नहीं कहा। वक्त ज्यादा खतिया मामूली चीज है, अपने खतिया पर रोया करो। ये है तसव्वुफ अमली का। सब पूरा तसव्वुफ आगे नहीं वाला है इसमें। तन्हाई में खलवत भी आ गई। जब खलवत का मतलब ये है कि नाजिंसों से इख्तलात खुद ही कम हो जाएगा। जबान नहीं, चुपचाप रहो, तिलावत करोगे, जिक्र करोगे, खामोश रहोगे और रोया देखो। इन सब के बावजूद रोना है तुमको अपनी खताओं पर, जबान के हिफाजत, सब रोना है, खताओं पर रोना है। वह ज्यादा खतिया दी अपने खतिये है। खानका हमारा कुल खानका इसी में है। हजार तरबियत साली का, हजार लाखों, सब इसी की तशरीह है, इसी की तशरीह। वह ज्यादा खतिया रमजान में हमको भेजते थे, अगर की जा देखो कब्रों में कौन क्या कर रहा है। उसके साथ ये भी करते थे, ये तजस्सुस मनहन वो नहीं है, ये अपने जगह की हिफाजत है। कहा सोए हूं ठीक है, मगर सियासी बातें लोग बातें न करते हो। सो जाए कुछ नहीं, ठीक है, रमजान में कहते हैं तो, लेकिन लगो बातें न करो, सियासी बातें न और न कर सकते न करो, सो जाओ, लगो बातें। वक्त ज्यादा खती रोया कर हजरत के कभी चीख निकल जाती थी, चीख वक्त ज्यादा खती कितनी जबरदस्त हदीस। वक्त ज्यादा खती अपने खतिया पर रोया करो। मालूम हुआ कि अपने को आम बात है ना, कौन है जो कह सकते हैं खतियत नहीं। कुल्लुकुम खत्ताऊन, तुम सब के सब खतावार हो। हदीस है ही नहीं, कुल्लुकुम खत्ताऊन, तुम सब के सब खता करने वाले हो। कोई नहीं कह सकता कि हम खता। जब नबी कहता है अनल मौत रफ़ी असअलुक मसअलतल मिस्कीन व अब्तहिल इलैका इब्तिहाल मुदबिन, है कि नहीं हदीसें हैं। जब नबी रोता है तो हम आज क्षमा के क्या है, न रोना है, तबाह को रोने की सूरत बनाओ, है कि नहीं।
وقت زیادہ خطیہ تھی، نے خطیہ پر رویا، یہ بنیاد، اصلاح کی بنیاد یہی ہے، آنکھ کی حفاظت، چشم بندو، بہت عمدہ شعر ہے، چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخند، بہت زبردست۔ یہ حضرت یہ کہا کہ یہ سناتے تھے حدیث، سب نے بال اتفاق کہا کہ حدیث میں رونے کہیں حکم ہی نہیں ہے، کہا مجھے یاد تھی یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، دیکھ لیجیے، لیکن میں ادب کیسے نہیں بولا، ادب بھی بہت کرتے تھے، کبھی آتے کسی استاد سے کسی سے دو بدو گفتگو نہیں کیا، ادب خاموش، ٹھیک، جب بہت بولنے میں خاموش ہی رہے، تھانہ بہت میں خاموش رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی رسول اللہ خواجہ صاحب کہتے ارے کوئی بولو، حضرت چاہتے ہیں بولنا، تو بلبان حال کہہ دیتے تھے کہ جب بولنے کا وقت آئے گا تو بولیں گے، پھر اس کو اتنا بولے کہ اب تک دیکھیے بلبلا چاہے 30 جلد ہو سکتی ہے، 40 جلد ہو سکتی ہے بولنے پر، بولتے ہی رہے، اب اس کے بعد وہ خاموش کرنے لگے، حضرت خاموش یہی ہے تاکہ دماغ کو اثر نہ ہو جائے اور آپ بیمار نہ دے کہا دیکھو میں بولتا ہوں تو سب منع کرتے ہیں تاکہ طریق کی وضاحت نہ ہونے پائے، بہت بڑھیا ہے، اس لیے ہم کو چپ کرتے ہیں کہ طریق کی وضاحت نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طریق کو سمجھنے کی، اپنی اصلاح کی فکر، چشم بندو لب بندو گوش بند، حدیث خود ہے سب سے عملی کا لے کے لسانک ولیسع کا بیت وابکی علی خطیئتی، اپنے خطیہ پر رویا کرو، کم سے کم اپنے کو خطاوار تو سمجھو، آج اپنی تعریف کرتے کرتے لوگ تھک جاتے ہیں، اپنی تعریف کیا کرتے ہو، لوگ کہتے ہیں تم سوانے لکھو، بعد لوگ گئے بھی وہاں کہ مولانا عبداللہ صاحب کی سوانے ہم دوسرے ہیں کاپوزی کہ اب تمہاری لکھیں گے، میں کہتا ہوں مولانا موسیٰ صاحب کرمالین تک نے کہا سوانے، میں کہا سوانے کا لکھیے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا مُقْرَءُ كِتَابِيَهْ، ہماری سوانے وہاں دیکھ لینا، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ خود کہے گا کہ دیکھ لو، وہ بھی دیکھ دا کہ ٹھیک ہے تب کہے گا، تو سب سوانے تو آنے والی ہے، اس کی فکر ہم کو، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا مُقْرَءُ كِتَابِيَهْ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہے، اللہ عطا فرمائے، وہاں کی سرخروئی ہے، وہاں کی کامیابی ہے، یہاں کیا ہے، آج ہے وزیر ہے کچھ بھی نہیں، ٹیچر، ایک ہمارے یہاں وزیر آتے تھے ماشاء اللہ صاحب کا، تو جب وزیر رہتے تھے تو خوب بڑی کار سے آتے تھے، وہ رات والی ملتی ہے نا خوب بڑی، اور جب جانے لگتے تھے تو حضرت کہتے ہیں کو کرایہ بھی نہیں ہوگا پاس کر دے تو کرایہ سے رکھے چلے جائیں، جب نہیں ہوتے دیے، بلکہ دیکھو یہ وزارت میں بڑی بڑی، اور جب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، یہ عوام ہے وہ بھی گھومتے تھے، تو میرے خود حضرت بھیجتے تھے کرایہ ہم کو، رکشا کر دینا ہم کو، یہاں کی کیا ہے، میں یہاں کو بتا رہا تھا بادشاہ کیا ناز کچھ کرتے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی فہم عطا فرمائے، لغو لا تعالی باتوں سے بچنا، آنکھوں کو مہک کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا، کوئی مشکل نہیں ہوتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سب اللہ کی وسعت دیا ہے، بچ سکتا ہے آدمی، نہیں تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، التصوف هو الاخلاق، بہی شاہجہاں کے آزار نباشت، حضرت حریق خان کام سے لکھا ہوئے تھے، بہش آزا کے آزار نباشت، کسی رابا کسی کار نباشت، آزار والی تکلیف والی بات نہ کرو، حضرت حریق کا بہت اس کا خیال تھا، بہت کا، تو کسی کو کلفت والی بات نہ ہو، یہ تصوف، اگر کوئی تلاوت مت دیکھو، سنت پڑھے اسے سبق پڑھا رہا ہے مت جا کے بیٹھو،
क्योंकि उससे उसको कुलफत होगी। अब देवबंद का शेख हदीस आके हम लोग सब बैठ जाते हैं, गड़बड़ा जाएंगे कि नहीं गड़बड़ा जाएंगे, गड़बड़ाए अपना लग जाइए, पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा नहीं। भाई ये दूसरे अंदाज पढ़ाता है, हम लोग दूसरे अंदाज से। माशा से सब पढ़े तो थे देवबंद के, नहीं पढ़ाते, कभी कभी तो आ जाते जोश में शाह साहब के, अगर चल पढ़ो, चल आगे बढ़ो, बस इसी रहता। तो वो पढ़ के देवबंद का तालिब में कहेंगे कि यहाँ क्या सबक होता है, इसमें न बैठो, क्योंकि इससे तो उसको भी कुलफत होगी और तुम भी मालूम क्या सोचोगे। हाँ था नहीं महाराज कैसे है, कोई सूरह यासीन भी जोर से नहीं पढ़ सकता था, ऐसा बात सूरह यासीन जोर से नहीं, धीरे से पढ़ो, ताकि जो ऐसा बात सुने के आदमी सो सके। कसेरा बा कसे काले न भाषण, महिष आ जाके आ लारे न भाषण, कसेरा बा कसे काले न भाषण। बड़ा ये मजमून अभी देर में आ गया था तो थोड़ा सा तफसील से बयान कर दिया। दुआ कीजिए, वो तो अपने लिए मैं दुआ के ख्वाहिशमंद हूँ। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, हमारी ज़ुर्रियत में भी इस्लाह हो, पूरी उम्मत की इस्लाह हो, ताकि हम लोग अल्लाह से इस हाल में मिले कि अल्लाह गज़बान न हो, ऐसे हाल में मिले कि अल्लाह खुश हो। रज़ा अल्लाहुम्मा अर्ज़ना वर्ज़ना, अच्छी अल्लाहुम्मा अर्ज़ना वर्ज़ना, अल्लाह हमसे आप राजी है। अल्लाहुम्मा कुन लना वजालना लके, बड़ी उम्दा दुआ है। माथानी खुद लिखते हैं कि इससे मुझे तसल्ली होती है। तो मुझको ये दवा लिखी माँ गंगोही के पोते ने, जो नन्नू में आने वो है अक़वाल सलम में है ना, उन्हीं की क्या कहते थाने के मकबूल तुमको लिख रहा हूँ, नहीं तुम पढ़ा करो। तो औरतों की हमारी मजलिस पहले होती थी, औरतों ही की होती थी, औरतों की मजलिस शुरू है। उसके बाद जब चले गए हम वहाँ गुजरात, कहा हम लोग नालिश करेंगे, औरतें कहती थी ये गुजरातियों पर, या हम लोग को मजलिस उठा के ले गए वहाँ गुजरात में, वहाँ मोहम्मद अहमद सब शरीक होते थे रमजान के उसमें। उसमें मैंने सुनाया औरतें थी एक से एक आजाद, लेकिन अल्लाह ताला ने दुआ अल्लाहुम्मा कुन, उन्होंने लिखा मेरे की है अल्लाहुम्मा कुन लना वजालना लका, आप हमारे हो जाइए हमको। इसे जामे कोई दुआ थानवी कहते हैं, ये दुआ से मुझे तसल्ली होती है। अल्लाहुम्मा कुन लना वजालना लका, कि नहीं आप हमारे हो जाइए, हमको अपना बनाइए। इस वजह से आप लोगों से इसकी दरख्वास्त है कि हर एक दूसरे के लिए दुआ करें। यहाँ की जिंदगी सब क्या है, मुझसे हवा मर्ज कुछ नहीं, बुलबुले जैसे उड़ते हैं जाते हैं, ऐसे ही है। मरने के वक्त तो यही मालूम होगा कि हम कुछ भी नहीं रहे, यहाँ कुछ नहीं रहे, उस वक्त जिंदगी की बड़े कदर होगी। आता है हदीसों में आता है कि जब कोई किसान सवाब करता है तो पूछता है आदमी कि हमको ये सवाब किसने भेजा है, मालूम फला तुम्हारे रिश्तेदार ने भेजा है। तो उस वक्त ये कहता, देख लीजिएगा जी, उस वक्त ये कहता काश कि अगर मैं पढ़ा होता तो कितना सवाब मिलता है, तो उसके सवाब पढ़ने से इतना सवाब मिल रहा है। काश की ये चीज सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़े तो कितना मिलता है। वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंद रब्बिक सवाबुन व खैरुन अमला, बाक़ियातुस सालिहात यही तीसरा कलमा है, ये है सबको दिया, ये अल्फाज हैं रवायतें हैं। वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंद रब्बिक सवाबुन व खैरुन अमला, उम्मीद लायक वही है। कोई न बेटों से उम्मीद रखो न दोस्तों से, ये तुम्हारे आमाल पर अगर तुम उम्मीद रख सकते तो रखो और किसी पर भरोसा न करो। बल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंद रब्बिक सवाबुन व खैरुन अमला, उम्मीद लायक वही है, किसी पर उम्मीद न रखो, कोई साथ नहीं देता। अल्लाह ने जल्दी लिखा है कि देखो किसी पर साथ उम्मीद न रखना, हत्ता कि लिखा हत्ता कि अपनी बीवी पर भी एतमाद न करना है। हाँ अगर एतमाद कर सकते हो